السلام علیکم۔ آج منگل ہے، اپریل کی 28 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قومی سلامتی ٹیم اس وقت ایران کی جانب سے پیش کی گئی ایک تجویز پر غور کر رہی ہے، جس کا مقصد اسرائیل کے ساتھ جاری کشیدگی کو کم کرنا، آبنۂ ہرمز کو بحال کرنا اور جنگ بندی تک ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کو مؤخر کرنا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ نے پیر کے روز اپنے مشیروں کے ساتھ اس تجویز پر تبادلہ خیال کیا، تاہم اطلاعات کے مطابق وہ اس منصوبے سے مطمئن نہیں ہیں کیونکہ اس میں جوہری مسئلے پر فوری بات چیت شامل نہیں ہے۔ امریکی ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی ممکنہ مذاکرات کے آغاز میں ایران کے جوہری پروگرام کو مرکزی حیثیت دی جائے۔ دوسری جانب امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق واشنگٹن کو خدشہ ہے کہ اگر ایران کی جوہری سرگرمیوں پر واضح پیش رفت کے بغیر پابندیاں نرم کی گئیں تو امریکہ کی سفارتی پوزیشن کمزور ہو سکتی ہے۔ ادھر امریکی فوج نے ایک اور بحری جہاز کو ایرانی بندرگاہ تک پہنچنے سے روک دیا، جسے امریکی ناکہ بندی کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران نے ان اقدامات کو بحری قزاقی قرار دیتے ہوئے سخت مذمت کی ہے۔ یہ تمام صورتحال ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب آبنائے ہرمز میں جہاز رانی غیر یقینی کا شکار ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ جب تک امریکہ ایرانی بندرگاہوں پر پابندیاں ختم نہیں کرتا، ایران مذاکرات میں شامل نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ماہ سے زائد جاری رہنے والی جھڑپوں کے بعد 8 اپریل کو عارضی جنگ بندی ہوئی تھی، جو امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد شروع ہوئی تھی۔ اس تنازع میں پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا، تاہم آبنائے ہرمز اور بندرگاہی پابندیوں کے مسائل کی وجہ سے کشیدگی برقرار ہے۔ علاقائی صورتحال مزید اس وقت پیچیدہ ہو گئی جب اسرائیل اور لبنان کے درمیان جھڑپیں جاری رہیں، جہاں جنگ بندی کے باوجود درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے روس میں صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کے دوران بتایا کہ تہران امریکہ کی جانب سے مذاکرات کی بحالی کی درخواست پر غور کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سربراہ اینتونیو گوتریس نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی برقرار رہی تو اس کے عالمی غذائی بحران پر سنگین اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اسی دوران کئی ممالک نے آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ قطر نے بھی اس صورتحال پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو دبائے ڈالنے کے ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق وہ اس تنازع کے حل کے لیے ایک جامع معاہدے کے حامی ہیں اور پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ افغان طالبان حکام کا کہنا ہے کہ پیر کے روز مشرقی صوبے کنڑ میں پاکستانی مارٹر اور میزائل حملوں کے نتیجے میں ایک یونیورسٹی اور رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا گیا، جس سے کم از کم 7 افراد ہلاک اور 80 سے زائد زخمی ہو گئے۔ طالبان کے نائب ترجمان حمد اللہ فطرت کے مطابق یہ حملے صوبائی دارالحکومت اسد آباد اور قریبی اضلاع میں بھی کیے گئے۔ افغانستان کی وزارت اعلیٰ کی تعلیم نے بتایا ہے کہ زخمیوں میں تقریباً 30 طلباء اور پروفیسر شامل ہیں، جبکہ سید جمال الدین افغانی یونیورسٹی کی عمارتوں اور گراؤنڈز کو شدید نقصان پہنچا۔ طالبان ترجمان نے ان حملوں کو شہریوں اور تعلیمی اداروں کے خلاف ناقابل معافی جنگی جرائم قرار دیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی فورسز نے کسی یونیورسٹی کو نشانہ نہیں بنایا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اقدامات مخصوص اور انٹیلیجنس پر مبنی ہوتے ہیں، تاہم افغان سرزمین کے اندر کسی کارروائی کی واضح تردید نہیں کی گئی۔ افغان اور پاکستانی حکام نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ سرحدی علاقوں میں دونوں ممالک کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، اگرچہ دونوں فریق بظاہر جنگ بندی پر عمل پیرا ہیں۔ کنڑ ایک سرحدی صوبہ ہے۔
یونیورسٹی حملے سے متعلق متضاد دعووں کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پہلے سے کمزور جنگ بندی مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہے۔ یہ صورتحال ایسے وقت میں پیدا ہوئی ہے جبکہ چین کے شہر اورمچی میں دونوں فریقوں کے درمیان امن مذاکرات ہوئے تھے، جنہیں افغان وزیر خارجہ نے مثبت قرار دیا تھا۔ برطانیہ کے بادشاہ شاہ چارلز اور ملکہ کمیلا امریکہ پہنچ گئے ہیں، جہاں وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ صدر ٹرمپ نے اس موقع پر کہا کہ شاہ چارلز امریکہ میں مکمل طور پر محفوظ ہوں گے اور ان کا دورہ خوش آئند ہے۔ شاہ چارلز 4 روزہ دورے پر امریکہ آئے ہیں اور وہ ملک کے قیام کی 250 سالہ تقریبات میں شرکت کریں گے۔ اپنے دورے کے دوران وہ امریکی کانگریس سے خطاب کریں گے اور 9/11 کی یادگار کا بھی دورہ کریں گے۔ پاکستان سے خبریں۔ اسلام آباد کے پمس ہسپتال میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی آنکھوں کا فالو اپ معائنہ کیا گیا۔ ہسپتال حکام کے مطابق انہیں NTVEGF انجیکشن کی 4تھی خوراک دی گئی۔ ماہرین چشم کے معائنے میں آپٹیکل کوہیرنس ٹوموگرافی کے نتائج میں بہتری دیکھی گئی۔ ہسپتال انتظامیہ نے بتایا کہ تمام طبی مراحل مریض کی رضامندی اور مکمل آگاہی کے ساتھ مکمل کیے گئے، جس کے بعد انہیں ضروری ہدایات کے ساتھ ڈسچارج کر دیا گیا۔ پاکستان آرمی راکٹ فورس کمانڈ نے مقامی طور پر تیار کردہ فتح 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ISPR کے مطابق میزائل جدید ایوی اونکس اور نیویگیشن ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور اس تجربے کا مقصد اس کی تکنیکی صلاحیتوں اور درستگی کے نظام کو جانچنا تھا۔ اس موقع پر پاک فوج کے سینئر افسران، اسٹریٹجک اداروں کے سائنسدانوں اور انجینئرز نے تجربے کا مشاہدہ کیا اور کامیاب تجربے کو سراہا۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں ہونے والے برکس کے نائب وزرائے خارجہ اجلاس میں اہم معاملات پر اختلافات سامنے آئے ہیں۔ بھارت کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ میں اسرائیل فلسطین تنازع سے متعلق نرم زبان استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، جس کی دیگر رکن ممالک نے مخالفت کی۔ اجلاس کے دوران متحدہ عرب امارات اور ایران کے نمائندوں کے درمیان حالیہ کشیدگی کے پر بھی سخت اختلافات دیکھنے میں آئے۔ یاد رہے کہ اس وقت برکس کی صدارت بھارت کے پاس ہے اور وہ ستمبر میں ہونے والی 18ویں برکس کانفرنس کی میزبانی بھی کرے گا۔ جنوبی سوڈان کے دارالحکومت جوبا کے قریب ایک مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں تمام 13 مسافر اور پائلٹ جاں بحق ہو گئے۔ سول ایوییشن حکام کے مطابق ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ حادثہ خراب موسم اور کم مرئیت کے باعث پیش آیا۔ سیسنا 208 کارواں طیارہ یہی سے جوبا انٹرنیشنل ایئرپورٹ جا رہا تھا کہ دوران پرواز اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ مسافروں میں 2 کینیا کے شہری جبکہ باقی جنوبی سوڈان سے تعلق رکھتے تھے۔ نائجیریا کی ریاست ادماوا کے گاؤں گیاکو میں مسلح افراد کے حملے میں کم از کم 29 افراد ہلاک اور متعدد املاک تباہ ہو گئیں۔ گورنر احمد عمری فنتری نے متاثرہ خاندانوں سے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت سیکیورٹی فورسز اور مقامی رضاکار گروہوں کی مدد جاری رکھے گی اور حملہ آوروں کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائیں گی۔ بحری جہاز آنر 25 پر صومالی قزاقوں کے قبضے کے بعد 10 سے زائد پاکستانی عملہ یرغمال ہے، جن میں کراچی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل ہیں۔ یرغمالی امین بن شمس کی ایک آڈیو منظر عام پر آئی ہے، جس میں وہ اپنے والد کو روتے ہوئے صورتحال سے آگاہ کرتا ہے اور خدشہ ظاہر کرتا ہے کہ شاید یہ اس کا آخری پیغام ہو۔ ذرائع کے مطابق جہاز پر 21 اپریل کو حملہ کیا گیا تھا اور اس پر 11 پاکستانی سوار ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ عملے سے رابطہ نہیں ہو سکا، جبکہ اہل خانہ نے حکومت سے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔
इंडोनेशिया के शहर बेकासी में दो ट्रेनों के दरमियान तसादुम के नतीजे में कम अज़ कम 14 अफराद हलाक और 84 जख्मी हो गए हैं। रेलवे हुक्काम के मुताबिक हादसा स्टेशन पर पेश आया। एक ट्रेन के तमाम 240 मुसाफिर महफूज रहे, जबकि दूसरी ट्रेन के मुतासरीन को रेस्क्यू किया जा रहा है। हुक्काम ने वाक़ई की तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं और ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि हलाकतों की तादाद में इजाफ़ा हो सकता है। क्रिकेट। पाकिस्तान सुपर लीग PSL सीज़न 11 के तहत आज नेशनल स्टेडियम कराची में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान अहम मैच खेला जा रहा है। मैच के मौके पर शायकीन की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए कराची ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी ट्रैफिक प्लान जारी किया है। हुक्काम के मुताबिक सर शाह सुलेमान रोड दोनों अतराफ से आम ट्रैफिक के लिए खुली रहेगी। इसके अलावा स्टेडियम आने वाले शायकीन के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पार्किंग के खुसूसी इंतज़ामात भी किए गए हैं ताकि शहरियों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न हो। ये थी वो खबरें जो YouTube चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं, पसंद करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और राय का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।